الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں سے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی رشتہ داری 5ویں پشت میں جا کر مل جاتی ہے. ویسے جو ان کی نانی تھی وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو تھے نبی علیہ السلام کے والد گرامی، ان کی جڑواں بہن تھی. یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کے ہاں 2 بچے ایک وقت میں پیدا ہوئے، بھائی اور بہن. بھائی کا نام عبداللہ رکھا گیا اور جو بہن تھی وہ عثمان غنی لانو کی نانی بنی. جب سیدنا صدیق اکبر لانو ایمان لے آئے تو انہوں نے عثمان غنی لانو کو دعوت دی اور عثمان غنی لانو دار ارقم سے پہلے آ کر مسلمان ہو گئے. اس وقت دار ارقم کی محفلیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں، تو گویا عثمان غنی لانو سابقین اولین میں سے ہیں. جو ابتدا میں لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے وہ شامل ہیں. معاشرے کے بڑے معزز انسان تھے اور اللہ نے ان کی تجارت میں بہت برکت رکھی تھی، تو بہت مالدار تھے. ہر بندہ ان کو ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے دیکھتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے چچا کو بڑی تکلیف ہوئی. اس کا نام تھا حکم بن عاص. اس نے مجھے رسی سے گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو دین سے واپس نہیں آ جائے گا. عثمان غنی لانو نے جواب میں کہا فقط ما انت قاض، اب جو کرنا ہے کر لو، میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو 2-3 دن انہوں نے باندھے رکھا، پھر 2-3 دن کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب یہ اگر مانتا نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو گویا حضرت عثمان غنی لانو نے دین کی خاطر مشقت بھی اٹھائی، قربانی بھی دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. کل واقعہ سنایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کر بیٹھ گئے منڈیر کے اوپر، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، جب کوئی آئے تو پہلے مجھ سے اجازت لو پھر کھولنا. تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اجازت دی گئی اور خوشخبری دی گئی کہ ان کو بتا دو کہ یہ جنتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، پاؤں لٹکا کے. جیسے کرسی پہ انسان پاؤں لٹکا کے بیٹھتا ہے تو کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے اس طرح ساتھ ہی بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت ملی، دروازہ کھلا، وہ بھی آ کر نبی علیہ السلام کے بائیں طرف بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے لیے بھی دروازہ کھلا، جنت کی بشارت ملی. اب وہ تشریف لائے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، چونکہ نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں دونوں جگہوں پر حضرات بیٹھ چکے تھے. تو حضرت عثمان غنی لانو نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کر وہ بھی اسی طرح پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے. ان کو بھی جنت کی خوشخبری ملی. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان حضرات کے دفن ہونے کی ترتیب بھی اللہ کو یہی پسند تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات مبارکہ ہوئی تو حضرت عمر لانو اور حضرت ابو بکر صدیق لانو بالکل ساتھ دفن ہوئے اور حضرت عثمان غنی لانو تھوڑے فاصلے پر جنت بقیع کے اندر دفن ہوئے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. وہ حجرہ کوئی بڑا نہیں تھا،
ایک طرف 7 ہاتھ تھا اور ایک طرف 10 ہاتھ تھا، یعنی آپ اگر اس کو 10 ہاتھ کی بجائے 10 میٹر بھی سمجھ لیں تو بھی وہ چھوٹا سا حصہ بنتا ہے، اتنا زیادہ نہیں بنتا۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی جو تہبند تھی، چادر تھی، وہ ایک ٹانگ پر تھوڑی سی اوپر تھی، یعنی جہاں یہ موٹی پنڈلی ہوتی ہے نا، یہاں تک نیچے کا حصہ وہ انکورڈ تھا اور چادر اوپر کی طرف تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق لانو آئے، اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ وہ اندر تشریف لائے تو نبی علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر لانو آئے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی آنے کی اور اسی طرح پھر لیٹے رہے۔ پھر عثمان غنی لانو جب آئے تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی تہبند کو ٹھیک کر لیا اور آنے کی اجازت دی۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ ابو بکروں کے عمر کے آنے پر نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا، ان کے آنے پہ کیوں کیا؟ تو میں نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اسے ایسا باحیا بنایا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی لانو کے ساتھ کر دیا۔ پھر عثمان غنی لانو نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مکہ سے حبشہ کی طرف۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مکہ دوبارہ تشریف لے آئے اور پھر دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کی توفیق ملی تو مکہ سے مدینہ دوسری ہجرت کی۔ تو عام صحابہ نے ایک ہجرت کی اور عثمان غنی لانو نے ہجرتین، 2 ہجرتیں کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ہجرت کا ثواب عطا فرمایا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں پر زندگی گزارنے لگے اور وہاں بھی تجارت ہی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اور برکت عطا فرما دی۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی کھانا بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا مجھے دے کر بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے کے آؤ۔ میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، جیسے 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں وہ کھانا لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ہی چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھانا ان کو دیا اور پھر واپس آ گیا تو نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ اللہ کے حبیب صاحب میں کھانا پہنچا آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تم نے کبھی اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمانے کے بعد میں نے تصور میں جو سوچا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ واقعی خاوند بیوی سے زیادہ خوبصورت تھا اور بیوی خاوند سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنا خوبصورت جوڑا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا خوبصورت جوڑا یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا اور حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو عثمان غنی عنہ تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنے والا اور کوئی نہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہیں رہو۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا رہے ہیں، اگر وہاں جنگ ہو گئی تو میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم محروم نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی تو تمہیں اس کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت عثمان غنی لانو گھر رک گئے اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرنے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس دن بدر فتح ہوا اسی دن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔
تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روکنا جو تھا وہ حکمت بھری بات تھی، اس میں حکمت تھی۔ اب جب تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی لانو اکیلے تھے۔ کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے میری بیٹی میری بہن کا رشتہ یہاں ہو جائے، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میری بیٹی حفصہ بھی اب بڑی عمر کی ہو چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پیش کیا، یعنی خود پرپوز کر دیا۔ عثمان غنی لانو کو کہا اگر آپ پسند کریں تو میری بیٹی حفصہ بڑی عمر کی ہو چکی ہے تو میں اس کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی لانو نے فرمایا کہ اچھا سانظر فی امری، میں اس معاملے میں سوچتا ہوں، یعنی ہاں نہیں کی، یہ کہا اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ حضرت عمر لانو نے مہینہ 2 مہینہ انتظار کیا، پھر اس کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ایک غصہ ہوا کہ معاشرے میں میرا اتنا مقام ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا، یہ عجیب آدمی ہے، ہاں نہ کرنی تھی تو کر دیتا، میں فارغ ہو جاتا، مجھے لٹکا دیا کہ بھئی اچھا میں سوچوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور وہ کہنے لگے اچھا میں دیکھوں گا، اور مجھے آج تک جواب نہیں دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو غصہ نہ کر، اللہ تعالیٰ عثمان کا رشتہ اس سے کروائے گا جو تیری بیٹی سے زیادہ بہتر عورت ہوگی، اور تیری بیٹی کا رشتہ اللہ اس بندے سے کروائے گا جو عثمان سے بہتر بندہ ہوگا۔ حضرت عمر نے فرماتے ہیں میں خاموش تو ہو گیا مگر مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوگا کیسے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی لانو کو فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیا ہے، یعنی یہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی لانو کے ساتھ کر دیا۔ فرماتے ہیں جب عثمان غنی کا نکاح دوسرا نکاح ہو گیا تو یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی میری بیٹی سے افضل تھی، اللہ نے عثمان کا نکاح میری بیٹی سے افضل عورت کے ساتھ کروا دیا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کا نکاح ایسے بندے سے کروائیں گے جو عثمان سے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں مجھے عثمان سے بہتر رشتہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ دن گزرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے خود نکاح فرما لیا۔ فرماتے ہیں تب مجھے سمجھ لگی کہ واقعی عثمان کی بجائے میری بیٹی کا نکاح اس سے ہوا جو عثمان سے بھی افضل تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان جانو کو فرمایا لو ان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، تو میں ایک کے بعد دوسری کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا چلا جاتا، 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو پانی کے لیے بڑی دقت تھی۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا، تو مسلمان میں سے جو غریب لوگ تھے وہ پانی خرید نہیں سکتے تھے، ان کو مشکل پیش تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو جب عثمان غنی لانو نے یہ سنا تو وہ اس یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر تم اپنا کنواں خریدنا چاہتے ہو بیچنا چاہتے ہو تو میں خرید لیتا ہوں۔ وہ یہودی بہت تیز آدمی تھا،
یہ یہود جو ہے نا، یہ پیسے کے معاملے میں بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت ان کا دماغ کام کرتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ خریدنے کے لیے تیار ہیں، اب مجھے پرائس بڑھا لینی چاہیے. چنانچہ حضرت عثمان غنی نے پرائس بڑھا دی. وہ کہتا ہے نہیں بیچنا. کرتے کرتے 10,000 دینار اس وقت انہوں نے دیے، تو اس نے کہا جی نہیں میں نہیں